بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ملک معروف قاری جناب قاری انعام اللہ صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن میں ضرور جڑے رہنا ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ آج موضوع صاحب کچھ ایسا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آج کی ٹرانسمیشن کس رخ پہ جائے گی، لیکن واللہ بتاؤں کہ میں جب بھی اس موضوع پہ بات کرتا ہوں میرا دل جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ صاحب اس دنیا کا سب سے زیادہ انمول رشتہ ہے، سب سے زیادہ نایاب رشتہ ہے، سب سے زیادہ قیمتی ترین رشتہ ہے. یہ وہ رشتہ ہے، مجھے کہنے دیجئے، جو شبنم کی طرح شفاف بھی ہے، گلاب کی طرح خوشبودار بھی ہے، اور گھنے درختوں کی طرح سایہ دار بھی ہوتا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو بناوٹ سے مکمل طور پہ پاک ہے اور انتہائی صاف ہوتا ہے. یہ وہ رشتہ ہے صاحب جس میں کوئی طمع نہیں،
کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ عطا ہی عطا ہے، یعنی جہاں صرف دعا ہی دعا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جہاں صرف خلوص کے بادل ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ شفقت کی صورت میں اولاد پر می برساتے رہتے ہیں، اپنی رحمتوں کا می برساتے رہتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے ناظرین جسے قدرت نے اخلاص کے خمیر سے گوندھا، شفقت کے پانی سے تر کیا اور ایثار و قربانی کی خوشبو سے مہکا دیا ہے۔ ناظرین کرام، ماں اور باپ آپ کی زندگی کی عمارت کی ذہن میں رکھیے گا، وہ دو بنیادی اور اہم ترین ستون ہیں جن پر آپ کی حیات کا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، آپ کی پوری زندگی اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ ماں باپ اس گھنے سائے کی طرح ہوتے ہیں جو پوری زندگی آپ کو اپنی کرم کی چھیا میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ ذرا ان لمحات کو تصور تو کیجئے صاحب کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں گے اور 9 ماہ تک آپ کی ماں نے کروٹوں میں صرف آپ کا خیال رکھا ہوگا۔ ذرا تصور تو کیجئے ان لمحات کو کہ جب آپ کے لیے ہر اس خوراک سے آپ کی ماں بچتی ہوگی جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہوگی، اور ہر وہ نوالا وہ کھاتی ہوگی جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہوگا۔ تصور تو کیجئے صاحب اس لمحے کو کہ جب اسے کسی شدت کی وجہ سے یعنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا، اور وہ اس تکلیف کو اس لیے برداشت کرتی ہوگی کہ کہیں میرے بچے یا میری بچی کو میرے پیٹ کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور تکلیف ناظرین وہ کہ جس وقت اس نے آپ کو جنا ہوگا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، میں اور آپ اس لمحے کی تکلیف کو محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ تصور کیجئے ذرا ان لمحات کو کہ جب پہلی بار آپ کی ماں انتہائی مسرت سے آپ کو گود میں لے کر مسکرائی ہوگی۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب ان لمحات کو کہ جب پہلی بار آپ کے والد نے آپ کو اٹھا کر مسکرا کر دیکھا ہوگا اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دے کر آپ کے گالوں کو دبا کر آپ کو ہنسانے کی کوشش کی ہوگی۔ تصور تو کیجئے صاحب ان لمحات کو کہ جب آپ کے والد نے پہلی بار آپ کے کان میں آذان دے کر میرا شہزادہ یا میری شہزادی کہہ کر آپ کو پکارا ہوگا۔ تصور تو کیجئے صاحب ذرا کہ جب آپ جیسے بے نام کو آج ہم کہتے ہیں نا، نوجوان بڑے ہو جاتے ہیں، صاحب میرا نام، ارے کچھ نہیں تھا، نام ہی نہیں تھا آپ کا۔ آپ جیسے بے نام کو جب آپ کے والدین نے نام دیا ہوگا تو تصور کیجئے وہ لمحہ کیا ہوگا۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب آپ دن اور رات کسی بھی وقت جب بھوک سے بلبلاتے ہوں گے تو وہ آرام چھوڑ کر، وہ ماں آرام چھوڑ کر آپ کو دودھ پلاتی ہوگی۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ جب آپ روتے ہوں گے تو وہ ماں راتوں کو اٹھ کر آپ کو لوریاں دے کے سلاتی ہوگی۔ اس دلیے سے لے کر اس نوالے کی لذت کو ہم کیا جانے صاحب، جو پہلی مرتبہ ایک ماں نے ہمیں کھلایا ہوگا۔ اس مسرت کو جا کر کوئی ماں سے پوچھے کہ جب پہلی مرتبہ اولاد نے اپنی توتلی زبان سے آپ کو ماما کہہ کے پکارا ہوگا، یا باپ سے جا کے پوچھے کہ جب پہلی بار اولاد نے آپ کو بابا کہہ کے پکارا ہوگا۔ ذرا محسوس تو کیجئے صاحب اس خوشی کو جب والدین اپنی اولاد کے لیے سواری بن کر ان کو کھلاتے ہیں، ان کو ہنساتے ہیں، اور ان کے سامنے باقاعدہ ایک سواری بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بچے ان کی پیٹھ کے اوپر لد کر ان کو سواری بنا کر ان سے کھیلا کرتے ہیں، اس لمحے کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی کیسے بتائے وہ لمحہ صاحب کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے قدم کو اپنے قدموں پہ رکھ کے، ہم کہتے ہیں نا آج ہم چلنا سیکھے ہیں صاحب، آج ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، بڑا نام کما لیا، ہمیں پتہ ہے بنیادی طور پہ دنیا میں کیسے چلا جاتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے اس لمحے کو کہ جب آپ کے ماں باپ نے اپنے قدموں پر آپ کے قدموں کو رکھ کر آپ کو آہستہ آہستہ چلنا سکھایا ہوگا۔ کوئی کس طرح یاد دلائے صاحب وہ لمحہ کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو گیلے سے بچا کر سوکھے پہ سلایا ہوگا اور خود گیلے پہ سو گئے ہوں گے۔ وہ لمس کیا ہوگا صاحب کہ جب آپ کے والد نے آپ کو پہلی مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر سلایا ہوگا، وہ خوشی، وہ لمحہ، وہ تصور کیا ہوگا ناظرین، اس تصور کو ہم تصور بھی نہیں لا سکتے۔ یعنی کون بیان کرے گا وہ حسین لمحہ کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہلی مرتبہ مدرسے میں یا اسکول میں باقاعدہ ایڈمٹ کرایا ہوگا، داخل کرایا ہوگا۔ ناظرین کرام، زندگی میں کئی مواقع ایسے بھی آئے ہوں گے کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے اپنا منہ کا نوالا بچایا ہوگا اور آپ کو وہ نوالا کھلایا ہوگا۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نظر عطا کر دے کہ وہ ماضی میں جھانک کر دیکھ پاتا کہ کس طرح ماں باپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور جوان کیا۔ کاش انسان لرزتے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے قربانیوں کی ان داستانوں کو دیکھ پاتا، یا جو چہرے پر پڑی ہوئی جھریاں ہوتی ہیں ان جھریوں کے پیچھے غم کے ان افسانوں کو پڑھ پاتا جو افسانے پوری زندگی کے اوپر والدین کی محیط ہوا کرتے ہیں کہ میرے چند آنسو دیکھ کر، میرا چہرہ پریشان دیکھ کر، یعنی اولاد کے چند آنسو دیکھ کے، اولاد کے چند یوں کہیے کہ
قطرے دیکھ کے آنسوؤں کے ماں باپ پریشان ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی خوشیوں کے اندر اس طرح سے خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کر دی. کہ وہ جو یعنی آپ سوچیے ذرا, وہ باپ جو اپنے موزوں کے اندر یعنی سوراخ کو انگوٹھے سے چھپا چھپا کر موچی کے پاس جاتا ہوگا, جوتے سلواتا ہوگا, لیکن کیلے لگوانے کے بعد بھی آپ کے لیے نئے جوتے لے کر آتا ہوگا, بسوں میں لٹکتا ہوگا, دھوپ میں پھرتا ہوگا, ہر طرح کی آزمائش سے گزرتا ہوگا, لیکن آپ کے لیے آسائش کا سارا سامان کرتا ہوگا. کیسے آپ اس لمحے کو فراموش کریں گے صاحب کہ پرانے کپڑوں میں رہنے کے باوجود, یعنی پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنے کے باوجود بھی وہ جا کر عید کے تہوار کے موقع پہ کسی سے قرض لے کر بھی آپ کے لیے نئے کپڑے لے کر آتا ہوگا, بیمار رہتا ہوگا, پریشان رہتا ہوگا, ایکس رے کے پیسے بھی جیب میں نہیں ہوتے ہوں گے, اپنی بیماری کو اپنے جسم کے اندر کیری کر کے چلتا ہوگا, لیکن آپ کے لیے خوشیوں کا سامان آپ کی ڈور سٹیپ کے اوپر لے کے آتا ہوگا. آپ اس لمحے کو کیسے فراموش کریں گے صاحب, یا اس لمحے کو کیسے بیان کریں گے کہ جب وہ اپنا پیٹ کاٹ کے, اپنے آپ کو مار کے آپ کی پڑھائی کے لیے پیسے اکٹھا کرتا ہوگا اور اپنی ساری تکلیفوں کو فراموش کر کے آپ کے سامنے انتہائی ہنستا ہوا سا چہرہ لا کر آپ کو یہ بتلاتا ہوگا کہ فکر نہ کرنا, تیرا باپ تیرے پیچھے کھڑا ہے, تجھے ناکام نہیں ہونے دے گا, تجھے کامیاب کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا, تیری تعلیم کے لیے قرض لینا پڑے قرض لے گا, اپنے آپ کو بیچنا پڑے بیچے گا, اپنا گردہ بھی بیچنا پڑے گا تو میں بیچوں گا, لیکن تجھے میں کھڑا کر کے دکھاؤں گا اور تیری تعلیم کے لیے میں سب کچھ کروں گا. ناظرین کرام, کاش انسان دیکھ پاتا کہ والدین اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کو ایک بات بتلا دوں, زندگی میں اگر ترقی کا اور کامیابی کا فارمولا سمجھنا ہے نا, تو ایک بات سمجھ لیجئے. یہ بات میں نصیحت کے طور پہ ان تمام نوجوانوں سے کر رہا ہوں جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا. ارے کچھ نہیں پتا, آپ کو کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, آپ کو وہ پتہ ہی نہیں ہے صاحب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا. ایک پیمانہ بنا لیجئے کہ میں نے جینا بھی اپنے والدین کے لیے ہے, میں نے مرنا بھی اپنے والدین کے لیے ہے. اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سرفراز کر دے گا اور آخرت میں بھی وہ مقام دے دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وقت کم ہے, ورنہ میں بہت سی باتیں آج کرتا کہ والدین آپ کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات اس وقت موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. میری بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, بزرگ شخصیت ہیں, اور میں اگر یہ کہوں کہ ان کی سرپرستی میں یہ افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو غلط بالکل نہیں. ممتاز علمی اور روحانی شخصیت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز اسکالر ہیں, محترم جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں. میرے بائیں جانب ایک ایسی شخصیت ہے جو ظاہر ہے پچھلے یعنی 2 PSL سے یہ بتلا رہے ہیں کہ قلندر پھر کلندر ہوا کرتا ہے, اور کمال پرفارمنس, کمال کام, اور یقیناً پورے پاکستان میں ان کی دھوم مچی ہوئی, پورے پاکستان کے پوری دنیا میں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے. اونر ہیں لاہور قلندرز کے جناب عاطف رانا صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں, آپ سے بہت سے ٹپس ہم لیں گے آج انشاءاللہ, اور آپ کو بتلائیں گے کہ ایک بہترین ڈائٹ رمضان میں کیا ہوتی ہے. محترمہ سحر چاولہ صاحبہ ماہر غذائیات ہیں. اور میرے دائیں جانب ملک کے ممتاز شناخواں, ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی کچن کے محاذ پر موجود ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحب. آپ تمام احباب کو خوش آمدید, السلام علیکم. اور آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کچن سے. آئیے منیرہ صاحبہ, کیا بنا رہی ہوں؟ جی آج میں بنا رہی ہوں چکن حلیم, اور ساتھ میں بنا رہی ہوں فروٹ ٹرائفل جو کہ کسٹرڈ اس کی بیس بنے گی, ساتھ میں جیلی اور بسکٹس کا گارنش کروں گی, اور ساتھ میں باقی جتنے بھی سیزنل فروٹس ہیں وہ کٹ کر کے اس میں ایڈ کروں گی. اور ساتھ میں جو ڈرنک بن رہی ہے وہ منٹ مارگریٹا, یعنی کہ منٹ کے اور لیمن کے کمبینیشن سے. اگر چاہیں تو آپ اس میں کوئی سی سافٹ ڈرنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی 3 ریسیپیز ہیں. اچھا, جو شاہی حلیم کے لیے میں بتانا چاہوں گی کہ حلیم کی ٹیکنیک سمجھنی آتی ہے. ہاں جی, حلیم ہو, چکن حلیم ہو, اس میں ایک ٹپ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو دالیں ہیں جس میں چنے کی دال, مونگ کی دال, مسور کی دال, ماش کی دال اور ساتھ میں دلیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کٹھا مکس کر کے رکھ دیں. یعنی کہ اگر 250 گرام آپ کو چنے کی دال ہے تو 100 گرام باقی چیزیں لینی ہیں. ان کو مکس کر کے آپ اوور نائٹ رکھ دیں, کیونکہ جب تک اس کو تقریباً اوور نائٹ آپ سوک نہیں کریں گے تو حلیم آپ کی اچھی نہیں بنے گی. تو میں نے اس کو اوور نائٹ سوک کیا اور اس کو میں نے بوائل کرنے رکھ دی, اور ابھی یہ دالیں ساری پک رہی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب وہ شب عاشور جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں باقاعدہ دیگیں بناتے تھے حلیم کی, تو پوری رات جو ہے گھوٹے لگانے پڑتے. بالکل, یہ بیسیکلی گھوٹے لگانے کے بعد جو ہے وہ حلیم کا ایک مطلب مزہ آتا ہے. پھر کیونکہ 5-6 گھنٹے لگتے ہیں. آپ خواتین نے آسان کر دیا اس کو, مطلب رات کو یوں کر دو, گرائنڈ کر دو. نہیں, دیکھیں میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کو بھگونا ہے. اتنی محنت کرتے تھے نا حلیم بنانے میں. یہ دیکھیں اب اس کو میں نے گھوٹنا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں. اچھا, ابھی اس کو سب کو میں گھوٹوں گی. دیکھ کہاں پر ہے؟
تو یہ بھی بنیں گی نا, اب اس کو گھوٹیں گے. ابھی یہ اس کو اوور نائٹ بھگویا تھا تو اس کی یہ دالیں سب چیزیں پھول گئی ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو لاتے ہیں, بلینڈ کرتے ہیں, بلینڈ کر کے آپ بنا لیتے ہیں. یہ شارٹ کٹ ہے. ویسے نہیں, میں نے اس کو اوریجنل طریقہ بتایا. اچھا تھوڑا سا آپ نے اس کو تھوڑا سا اگر بنانا ہے, تھوڑا سا اس کی ریشے کا, اس میں جو ہم نے بنانا ہے چکن میں نے لیے بون لیس, اس کو ہلکا سا آپ نے بوائل کیے. سارے ثابت گرم مسالہ, بادن کا پھول ہو گیا, ساتھ میں ثابت اس میں الائچی ہو گئی, ساتھ میں سینیمن اسٹک, سارے ثابت مسالے کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اسٹیم اس کی یخنی سے. اور اس کو رکھنے کے بعد اس کا مسالہ بناؤں گی میں اور اس میں اسکیٹ کروں گی. بیسیکلی جو ٹپ تھی جنید بھائی وہ یہ میں نے بتانا چاہیے کہ آپ نے دالوں کو لے کے اوور نائٹ رکھ دیں. صبح 10 منٹ لگیں گے اس کو آپ نے واش کر کے, اور آدھے گھنٹے میں اس کو بوائل کریں گے تو آپ کی اچھی سی حلیم ریڈی ہو جائے, کیونکہ اس کا پروسیجر جو 6 گھنٹے کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے فروٹ ٹرائفل. آج کسٹرڈ بیس بناؤں گی, اس کو اچھے طریقے سے ڈسپلے میں لگاؤں گی. جیلی سے اس کی میں تھوڑی سی اس کی ٹاپنگ کروں گی. فروٹس ہیں سارے, اس کو کٹ کر کے اس کسٹرڈ میں ڈالوں گی. بچوں کو بہت پسند آئے گا, اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں پسند آئے گا, ایسی کیا بات ہے, نہیں بڑوں کو بھی بہت پسند ہے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں لے کے آؤں جو سیزنل ایزیلی مل جائیں, آپ کو زیادہ تردد نہ کرنا پڑے. تو آپ اس میں مکس کر کے آپ بنا, اچھا کسٹرڈ نہیں بنا سکتے تو آپ اس میں فروٹ میں آپ یوگرٹ بھی ڈال سکتے ہیں. آپ کوئی سا بھی اس میں سیزنل مکس کر کے آپ فروٹ مکس کر کے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. اور جو ڈرنک ہے وہ منٹ کے ساتھ بنا رہی ہوں, کیونکہ ہاضمے کے لیے آپ جب حلیم کھائیں گے تو ہاضمے کی بھی ضرورت پڑے گی, تو اس کی منٹ کی ایک ڈرنک ہے, وہ بناؤں گی کالے نمک کے ساتھ. تو یہ 3 آج کی میری ریسیپیز ہیں. ویری گڈ ہو گیا جی, ویری گڈ ہو گیا. آئیے جی آپ کو کلام کی طرف لیے چلیں. اور سر میں اتنی ڈیٹیل سر بات پتہ ہے کیا ہے, میں آپ کو ایک بات اور دیکھیں, یہ سن کے کتنا اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیے اس وقت آپ یہ محسوس کیجیے رانا صاحب, بالکل سن کے کتنا اچھا لگتا ہے. یہ بھی ثواب ہے, ثواب یہ بھی ثواب جاری ہے سر, کہ دیکھیں کسی کو خوش کر دینا کتنی اچھی بات ہے نا. کہ اللہ کی نعمت ہے نا, اللہ کی نعمت کا تذکرہ ہے. والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, افطار کا حسین سا موقع ہے, اور آج والدین کی عظمت پہ بات کریں گے. تو جو بچے جو بہت بڑے ہو گئے نا اپنے تئیں, ذرا وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو ذرا کچھ لطف آئے گا آج گفتگو کرنے میں. لیکن سب سے پہلے ذرا عاطف رانا صاحب موجود ہیں, اور ان کی موجودگی میں اگر ہم PSL کی بات نہ کریں تو مزہ نہیں آئے گا. سر مبارک, ماشاءاللہ چھا گئے دوسری مرتبہ, کیا بات ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. میں تو اتنی مبارک وصول کی ہے کہ اپنا نام ہی رانا مبارک کر دیا. رانا مبارک, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. مطلب کیسا رہا یہ, ایک مرتبہ جیتے پھر دوسری مرتبہ جیتے, تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تو آپ نے انگشت بدندہ کر دیا کہ کیا ہو کیا. اور یہی وہ قلندر تھے, یہی وہ لاہور قلندر تھے کہ جن کا لوگ ایک زمانے میں تمسخر اڑایا کرتے تھے. آج جو ہے وہ سب کا تمسخر اڑا رہے ہیں. نہیں تمسخر ہم بالکل نہیں اڑا رہے. دیکھیں ہمارا جو کانسیپٹ اور ویژن تھا نا, وہ آپ کے آج کے پروگرام سے بہت زیادہ الائنڈ ہے. کیونکہ ہم نے جب یہ فرینچائز لی تھی تو ہم اپنی والدہ کے نام کو ساتھ جوڑنا چاہتے تھے. واہ واہ واہ. ان کا نام کوثر رانا تھا. کوثر لاہور رکھ نہیں سکتے تھے, ماں لاہور نہیں رکھ سکتے تھے. تو میرا جو بھائی ہے سمین, اس نے پھر جب یہ کلندرز کی ڈیفینیشن دیکھی تو اس نے کہا کلندر از اے سیلف لیس پرسن. سو ہماری ماں ایک سیلف لیس عورت تھی, تو ہم نے اس لیے کلندر کو ساتھ جوڑا. اور پھر ہم نے جو کام کیے, جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام لے کے آئے, ہائی پرفارمنس سینٹر بنائے, 5 لاکھ سے زائد بچوں کو ٹرائل کیا, شہین, حارث, فخر, زمان, عبداللہ, ایک لمبی لسٹ ہے. اب سو ہم ایک ہی ایمان تھا کہ یار جب کلندر کی تعریف ہوگی تو لگے گا ہماری والدہ کی تعریف ہوگی. تو اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہے نا, وہ کہہ رہا کیا پروفیسر, وہ کہتے ہیں مرکت کا شبستان بھی اسے راس نہ آیا, آرام کلندر کا تہ خاک نہیں. اگر آپ نے کوئی ایگزامپل دیکھنی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کی اور ان کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی, چاہے وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے, تو وہ آپ یہ ٹرافی کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. واہ بھائی کیا بات ہے, کیا بات. میرا تو باقاعدہ کلیپ کرنے کو دل کر رہا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا بات. یعنی مجھے ایک بات بتائیے, یہ ظاہر ایک جرنی ہے آپ کی, اور آپ, مجھے یاد ہے پچھلے جب پروگرام میں ہمارے آئے تھے آپ نے کہا جنید بھائی میں مطلب باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ سیشنز اور دیگر چیزیں میں پروفیشنلی جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ پروفیشنلزم اور یہ جو پیشن ہے آپ کا بنیادی طور پہ, یہ یہاں تک آپ کو پہنچا گیا. پیشن اور بلیف,
ہاں دیکھیں آپ پیشن ہونا پروفیشن ہونا وہ آپ زمینی حقائق ہیں, بلیو بہت ضروری ہے کہ لوگ آپ کی بیشنگ کر رہے ہو, لوگ کہہ رہے ہو اشتہاری پلیئر بلا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں جیتا تو نہیں نا, جو مرضی کر لے, پلیئر ڈیولپ کر لے, کیا فائدہ. یہ جو بلیف تھا نا خدا تعالیٰ پہ کہ یار جب آپ اس کی مخلوق کے لیے کام کر رہے ہو نا وہ آپ کو نراش نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عطا نہ کرے, وقت اور مقام کا فیصلہ وہ کرے گا. تو پچھلے سال بھی جب اس سیزن شروع ہو رہا تھا تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یار دیکھیں یہ ٹرافی جو ہے نا یہ جو پلیئرز ہیں ان کی ہے, ان کے والدین کی ہے, ہمارے فینس کی ہے, اور اس کے بعد جو ہماری محنت ہے اس کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب آپ نے اتنی محنت کی اور ایک عام انسان کو سڑک سے اٹھا کے ہیرو بنا دیا ہو جو پورے ملک کی خدمت کر رہا ہو, تو پھر کیسے کوئی آپ کو ہرا سکتا ہے؟ بھائی صاحب تو آپ کے بڑے خوش ہوں گے. سوچ رہا ہوں اس کو ٹرافی کو پوچھے لگا دوں. ویسے ہونا یہ چاہیے, ویسے ہونا یہ چاہیے. وہ جو ان کی خاص طور پہ جو وہ مونچھیں ہیں نا وہ سٹار میں بدل گئی, وہ ہونا یہ وہ سمبولک ہے بڑے. واہ. اچھا جی اب ذرا نظامی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں. جی جناب. آج ظاہر جو نوجوان طبقہ آپ کو سن رہا ہے صاحب, تھوڑا سا ہیمرنگ کیجیے, اور یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اسلام کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ جی, والدین کے حقوق اور فرائض قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت ہی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں, جیسے اسلام نے تمام حقوق و فرائض بیان کیے ہیں. قرآن کریم میں اتنے مقامات پر والدین کی اہمیت, عزت, احترام اور ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے. اور اس میں خاص طور پر ایک چیز یہ ہے کہ دو حقوق ہیں ہم پر, ایک خدا کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ میں سب سے مقدم رکھا ہے اپنا حق توحید کا اور شرک سے اجتناب کا. ٹھیک. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق رکھا ہے والدین کا. اسی لیے قرآن کریم میں ہمیں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا. وبالوالدین احسان, وبالوالدین احسان, وبالوالدین احسان. اچھا, یہیں یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ احسان کا کیا مفہوم ہے. واہ واہ واہ. دیکھیے عدل یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھائی کریں تو میں آپ کے ساتھ اچھائی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ میرا حق ادا کریں تو میں آپ کا حق ادا کروں. 100%. والدین کا جو کردار ہے اسلامی نقطہ نظر سے ہم اس میں ناپ تول کا یہ اشاری نظام نہیں رکھ سکتے. بھائی کیا اچھی بات. اس میں ہمیں اپنے اینڈ پہ اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ والدین کو بھی ہدایت دے, سب والدین کو یہ ہدایت دے کہ وہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں, لیکن اس کے باوجود اچھا اور بات دیکھیے, اسلام میں سب سے ناپسندیدہ چیز شرک ہے. والدین کے حوالے سے ہے کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر والدین دونوں یا کوئی ایک بھی مشرک ہو تب بھی آپ اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتے, بلکہ اگر وہ اپنی عبادت گاہ تک جانے کا کہیں تو آپ ان کو پہنچا کیا رہے ہیں, یعنی یہ مرتبہ. اچھا, دوسرا والدین کی عزت اور عظمت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک نام بہت عزیز ہے, رب. پیدا کرنے والا, ٹھیک ہے, اور تربیت کرنے والا, نشو و نما کرنے والا, ایک طرح سے انگلی پکڑ کے بیج سے لے کے تناور درخت بنانے والا. کیا کہنے. تو ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے, دعا ہم کرتے ہیں کما ربیانی صغیرا. تو خدا کی جو صفت ربوبیت ہے اس کا مظہر اتم ہے ہمارے والدین. تو ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. اچھا, وہ محض رحم فرمانا نہیں ہے, وہ رحم حضور والا اس میں ہزار اذیت, ہزار تکلیف, ہزار پیچیدگی اور ایثار ہے اور قربانی ہے, وہ رحم ہے یہ, اور اس میں تربیت ہے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو رب کا ایک لیول ہے کہ وہ جسم کی تربیت کرے, جسم کی نشو و نما پر غور کرے, ہمیں خوراک دے, یہ کرے وہ کرے, اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہماری روح کی اور ہماری جان کی بھی تو تربیت کرنی ہے, اس غذا کا اہتمام بھی کرنا ہے. بالکل ایسا ہے, جس میں ہمیں اچھا نام دے گا, ہمیں اچھی تعلیم دے گا, ہمیں آداب و اخلاق سکھائے گا, جو ہمارا مذہب ہوگا اس سے وابستہ رکھے گا. تو یہ سارے پہلو ہم آگے چل کر. اچھا بغدادی صاحب ذرا ابھی بتائیے, رشتوں میں سب سے عظیم ترین رشتہ ماں باپ کا رشتہ کیوں؟ بے شک جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ سر, آج کا یہ رمضان کا دن, رمضان کا مہینہ, اور پھر اتنا خوبصورت پروگرام, اور پھر ہمارے استاد محترم سے آپ نے اس بات کا آغاز کیا, اور پھر میں نے آپ سے سوال کیا, ایک سوال کیا, اور بڑا اصول بڑا انہوں نے پرووائڈ کر دیا خوبصورت قسم کا, کہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے فوری بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ والدین کا. سبحان اللہ, سبحان. اچھا, ایک نا قدر مشترک ہے, ناٹ سیم بٹ سملر کر لیں, وہ یہ ہے کہ رب ہوتا ہے نا, رب کی جو تعریف
وہ کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو بڑا کرنا, چھوٹی چیز سے آہستہ آہستہ اس کو بڑا کرنا. تو رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جو اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے. جی جی جی. اور جو نظامی صاحب نے آیت پڑھی کہ دعا ہے یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہاں پر وہ والدین کو بھی رب کہا ہے, کما ربیانی, جس طرح انہوں نے بھی, میں بالکل چھوٹا سا تھا, ناتواں تھا, کوئی طاقت نہیں تھی, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, میں اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا, میں اپنے منہ میں خوراک نہیں ڈال سکتا تھا, میں اپنے سے اپنی غلاظت دور نہیں کر سکتا تھا, میری کوئی طاقت نہیں تھی. میرے یہ ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے وہاں سے بڑا کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچا دیا کہ نعوذ باللہ پھر وہ انسان تھوڑا بہت اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. وہ ماں باپ کے سامنے کھڑا بھی ہو جاتا ہے, وہ ان کے سامنے پھر تلخ گفتگو بھی کرنے لگتا ہے. تو اس لیے یاد دلایا کہ یہ تمہارے ماں باپ وہ ہیں کہ جس طرح رب کائنات کو بڑا کرتا ہے, اس طرح سے ان ماں باپ نے بھی تجھے بڑا کیا. اور جسٹ مطلب وہ جو آپ نے جو منظرنامہ کھینچا ہے نا, وہ کتنا کیسا کمال ہے. آپ یہ دیکھیے, صرف ایک لمحے اگر اولاد یہ سمجھ لے کہ جس میں دنیا میں آیا تھا اور میں نے آنکھ کھولی تھی, اتنا سا ہوتا ہے نا بچہ, اتنا سا اوقات کیا ہوتی ہے اس وقت, جنبش بھی نہیں کر سکتا, وہ مکھی بھی آپ نے جو کہا نہیں اڑا سکتا, وہاں سے لے کے وہ تناور درخت بنا دیتے ہیں. دیکھیں جی, کوئی 6 ماہ تک کی مدت تک ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, وہ بہتر اس پہ بتا دیں گی کہ آپ بچے کے پاس خوراک رکھ دیں, وہ اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا. وہ کون ہے جو خوراک چبا کر اپنے منہ میں نرم کر کے بھی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رب کے علاوہ آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. فوری معاً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. اور احسان کیا کہتے ہیں؟ احسان ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی ڈیوٹی سے بہت بڑھ کے ہوتی ہے, بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے. یعنی آپ کو جو اللہ رب العزت نے چیزیں احکام دیے ہیں, آپ نے دنیا داری کی ہر چیز سے ہٹ کر والدین کا احترام کرنا ہے, آؤٹ آف وے جا کے احترام کرنا ہے, آؤٹ آف دا وے جا کے کرنا ہے. بالکل ٹھیک, بہت بالکل صحیح بات ہے. سحر صاحبہ ذرا یہ بتلائیے, اب چونکہ ظاہر روزہ رمضان کے مطلب یہ سارا اس وقت جو ہے وہ موقع ہے, تو خاص طور پہ میں ایک سوال اگر آپ سے, اس وقت وہ جو مریض آپ کو دیکھ رہے ہیں جس میں شوگر پیشنٹس ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, ایک پرابلم ہوتی ہے صاحب کے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس شوگر پیشنٹس خاص طور پہ جو ہے وہ روزہ مطلب رکھنے سے اوائڈ کریں, یا وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, دونوں صورتیں ہوتی ہیں نا, جن کی شوگر بڑی ہائی ہوتی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ جی بہت بہترین کوسچن ہے جنید صاحب. میں سارے ڈائبٹیز کے, شوگر کے پیشنٹس کو یا پری ڈائبٹیز کے, یعنی جو زمرے میں آتے ہیں کہ اب ان کو ڈائبٹیز ڈیولپ ہو سکتے ہیں, یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب اپنے آپ کو ایک امبریلا کے نیچے کھڑا نہ کریں. ہر ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہے وہ دوسرے ڈائبٹیز کے پیشنٹ سے ڈفرینٹ ہے. آپ کا شوگر کنٹرول, آپ کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہو رہا ہے, جو کلاسیکل یعنی جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے ڈائبٹیز کا, وہ 3 چیزوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. ایک ڈائٹ کے تھرو, ایک اورل ہائپوگلائسیمکس کے تھرو, یعنی آپ وہ میڈیسنز لیتے ہیں جو بلڈ شوگر کو نیچے لے کے جاتی ہیں. تیسرا انسولین کے تھرو. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا موڈ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے, یعنی آپ کس ٹریٹمنٹ کے تھرو جا رہے ہیں. اگر آپ ڈائٹ کے تھرو اگر آپ ٹریٹمنٹ پہ ہیں, آپ ڈیفینیٹلی روزے رکھ سکتے ہیں اپنا شوگر مانیٹر کر کے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انلیس اینڈ انٹل آپ کو بہت سوئر ہائپوگلائسیمک ڈپس نہیں ہوتے, یعنی بہت زیادہ شوگر نیچے نہیں جاتا. اگر آپ اورل ہائپوگلائسیمکس پہ ہیں, یعنی وہ میڈیسنز جو بلڈ شوگر کو نیچے لے کے جاتی ہیں, یا آپ انسولین شاٹس پہ ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ آپ نے خود سے نہیں کرنا ہے کہ آپ ایک دم روزے رکھنا سٹارٹ کر دیں. یعنی سیلف میڈیکیشن بھی نہیں کرنی ہے, اور خود سے ڈوز بھی نہیں ہٹانی ہے, اور خود سے اس کے ساتھ روزے رکھنا نہیں شروع کر دینے. کیونکہ ہائپر گلائسیمیا سے زیادہ خطرناک, یہ بات ایک فی سبیل اللہ بتا دوں, ہائپو گلائسیمیا ہوتا ہے. ہائپر گلائسیمیا سے ڈیتھ نہیں ہوتی, بلڈ شوگر اوپر جانے سے, نیچے جانے سے ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اپنے اورل ہائپوگلائسیمکس کے ساتھ اور انسولین کے ساتھ بغیر مانیٹر کیے, بغیر اپنے ڈائبٹالوجسٹ, اپنے ڈاکٹر, اپنے نیوٹریشنسٹ سے اپنے بلڈ شوگر لیولز اگر آپ چیک کرائے بغیر خود سے روزے رکھیں گے, تو ہائپوگلائسیمک ڈپس ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی آپ نہیں رکھ سکتے, روزے رکھوا کے میں نے اپنے پیشنٹس کے انسولین چھڑوائی ہے. بٹ الحمدللہ میرے ریویوز پبلک ہے میرے پیج پہ, ایوری کین سی دیٹ. بٹ لیکن آپ نے وہ ڈیلی مانیٹرنگ, ڈیلی آپ کا ڈیلی ڈاکٹر, نیوٹریشنسٹ, ہیلتھ کو ڈائبٹالوجسٹ, اس کے پاس آپ کی رپورٹ ہونی چاہیے. خود سے یہ مت کیجیے. یعنی اگر میں آپ کی بات یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے فاسٹنگ کے ذریعے سے جو ہے اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. واہ, ختم کر سکتے ہیں, ریورسل کہتے ہیں. واہ واہ, ریورسل پہ جا سکتے ہیں. کیا بات ہے ناظرین. تو ہم بھی ریورسل لیں گے, لیکن پہلے ہمیں جانا ہوگا ذرا وقفے پہ, پھر ہم ریورسل لیں گے اور گفتگو کا آغاز جو ہے یہیں سے کریں گے.
जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त शरीयत इफ्तार का मौका है और वालिदैन के हवाले से आज बात हो रही है। आपने हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहना है क्योंकि आज बहुत सी बातें स्कॉलर्स यकीनन करेंगे, लेकिन आतिफ राना साहब से भी मैंने ज़रा पूछना है कि कोई ख़ास वाक़या जो नौजवानों के हवाले से वो ज़रूर बताएं, अपनी वालदा से ताल्लुक़ रखता हुआ। लेकिन मुनीरा क्या बना रही है और कहाँ तक पहुँचा ये बताइए। जी जुनैद भाई, जो था कस्टर्ड वो मैंने बना दी है और उसको मैं इसमें जेली डालनी हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि ये महंगाई के इस दौर में ये हमारी बड़ी बचत रेसिपीज़ होती हैं, तो अब 3 गुना ज़्यादा होगी बचत, वो भी लेमन मैक्स के साथ। वाह, ठीक है, बिल्कुल ये सही। देखें, इसमें हमने डाल दी जेली। वाह। अच्छा, इसमें आप चाहें तो फ्रूट्स डाल दें, बच्चों के साथ आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें बनानाज ऐड कर दें। इसको छोटे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। इसको हमने ऐड कर दिया और इसमें चाहे तो कलरफुल सी कोई भी आप इसमें अपनी पसंद की इसमें डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करूँगी। ठीक। और इस देखिए कितनी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। और यहाँ पे हलीम को अच्छी तरह से घोट ली है और इसको ये देखें ज़रा, ये मशीनों ने आसानियाँ कर दी हैं आप लोगों ये के लिए। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, जो चिकन होता है ना उसको आप रेशा जब कर लेते हैं तो वो बहुत इजीली हो जाता है। और बाकी आपको पता है कि मशीनों ने काम तो इजी कर दिया, लेकिन जो मेन काम है वो उसका ओवरनाइट सोक करके उसको बॉईल करके इसको पका के फिर बनता है। वो वाला जो है ना, जो उसका टेस्ट और फ्लेवर वो वैसे नहीं निकल सकता। तो ये मैं साथ साथ इसकी जेली बना रही हूँ और साथ साथ इसकी गार्निश कर रही हूँ और साथ साथ बहुत ही अच्छा एक टॉपिक चल रहा है, मैं साथ साथ वो भी सुन रही हूँ। हाँ, क्या बात है, वो हम सुनना चाहते हैं। अब ज़रा राना साहब मौजूद हैं भाई। ये तो तय है और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो है ना कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है ना। तो मैं तो बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इस बात पे कि माँ बाप की दुआएं जो हैं उन परों की तरह हैं जो आपको कामयाबी की मनाजिल तय करवाती हैं। कोई वाक़या बताएं अपनी वालदा से मुतालिक, अपने वालिद से मुतालिक, जो आपको लगता हो कि साहब ये बूस्टर मिल गया मुझे ज़िंदगी में। देखिए, प्रोवाइडेड कि आप इस बात पे बिलीव करें कि जो उनका विजडम है कलेक्टिव, वो आपके विजडम से बेहतर होता है, बिकॉज उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी होती है। एक वालदा के थ्रू ही खुदा ताला आपको इस दुनिया में लेके आता है। तो वो जो प्रोसेस से वो गुजरी होती है तो वो कलंदर बन चुकी होती है। वाह। सो उसकी तरफ देखना, उस पर बिलीव करना सबसे बड़ी बात। अच्छा, एक बात इस कता कलाम की माजरत ये भी जहन में रहे कि एक वो आतिफ राना थे जिनको कोई नहीं जानता और एक वो आतिफ राना हैं कि अब जिनको दुनिया जानती है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के दरमियान दुआओं का क्या काम है, ज़रूर बताइए। देखिए, वही आपको, मैं तो चलता फिरता मौजज़ा हूँ और वालदा की दुआ है और क्या चीज़ है। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने ख़ानदान में वाहिद इंसान था जिसने नौकरी छोड़ के बिज़नेस शुरू किया 2003 में। ओके। और उसके बाद करते करते जब 2010-12 में जाके थोड़ा बेहतर हो गया तो मुझसे छोटा जो है समीन, मैं और समीन सबसे छोटे हैं घर में, हम 9 बहन भाई हैं। सो अम्मी उनको अक्सर मुझे कहती थी कि काका तू ना इसको अपने साथ लगा, समीन को, क्योंकि वो जॉब करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था पाकिस्तान से भी और कनाडा से भी, तो कनाडा में होता था। तो वो कहता था अम्मी ये मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बहुत एक्सपेंसिव हूँ, तो ये बेचारे का इतना बिजनेस नहीं है। अब उनका विजडम चेक करें, वो तो चली गई, लेकिन जब वो गई तो हमने कौसर राना ट्रस्ट बनाई। ओके, ठीक है, कि डॉक्टर अमजद साकिब अखूबत वाले, उनके पास गया, मैंने कहा मुझे आपसे ना फ्रेंचाइज चाहिए। उन्होंने कहा फ्रेंचाइज क्या होती है? मैंने कहा जी सदर में हम रहते हैं, मैं वालदा की नाम की एक फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ अखूबत की। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप तो अभी लोगों से पैसे लेते हैं ना, तो मैं वो खुद रन करूँगा, आपके लोग रन करेंगे, फंडिंग मैं करूँगा। अच्छा, उसका अनाउंसमेंट करनी थी मस्जिद के अंदर, वो करते हैं। मेरे बड़े भाई, उनका ताल्लुक मीडिया से ही है। अब मैंने कहा कि यार ये अखबार में चला देगा, उसने कहा कोई खबर है? क्या? अच्छा अब क्या करूँ? तो मैंने फिर सोचा यार ऐसा करता हूँ किसी क्रिकेटर को बुलाता हूँ, कोई क्रिकेटर आएगा तो अखबार में आ जाएगा। तो मैंने लाला से रब्ता किया, लाला अनफॉर्चुनेटली शायद अफरीदी अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता था। उसके बाद जब एजाज भाई मेरे दोस्त थे, एजाज अहमद, उनको मैंने फ़ोन किया, वो हफीज़ भाई को और मिसबा भाई को ले। ओके। अब वो जब मस्जिद में आए तो पूरी अखबारों में अम्मी का नाम आ गया। उसके बाद ये PSL आई और फिर लाहौर मैंने फ्रेंचाइज उठाई और फिर मैं और समीन इकट्ठे हुए। आज हम दोनों पार्टनर हैं और आज ब्रांड को देख लें आप कहाँ पहुंचा। तो ये सिर्फ और सिर्फ माँ की दुआ है। वो क्या था, काके साथ रख ले। तो काके ने साथ आया तो सोचे क्या किया, कलंदर फिर पूरी दुनिया जान गई कि कलंदर कौन है। वाह जी वाह। अच्छा, अब जरा निज़ामी साहब ये बताइए कि एक जो बड़ी अहम तरीन बात है और मेरा ख्याल है हर आदमी इस बात को समझना चाहेगा कि वालिदैन का जो मकाम और मर्तबा बुनियादी तौर पे, ज़ाहिर है इसमें तो कोई इनकार नहीं, औलाद को जो है क्या सलूक इख्तियार करना चाहिए अपने वालिदैन के साथ, चाहे वालिदैन अच्छे हैं या खुदा न खास्ता वालिदैन बुरे हैं, दोनों। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में भी बड़ी वजाहत से कुरान करीम में भी बयान किया गया है और अहादीस में भी बयान किया है, औलिया उम्मत ने भी बयान किया है। आप अंदाज़ा फरमाइए
کہ ناپسندیدگی کے لیے عربی میں ایک سب سے جو ہلکا لفظ ہے وہ اف ہے. اف ہے. قرآن کریم نے کہا کہ آپ اپنے والدین کے لیے اف بھی نہیں کہہ سکتے, آپ کو نہیں کہنی چاہیے. حضرت امام جعفر صادق نے عجیب فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اگر عربی میں اف سے کم تر کوئی لفظ ہوتا تو خدا وہ فرماتا. یعنی ایکسپریشن بھی نہیں دیتا. ایکسپریشن جی, آپ کے زبان سے, آپ کی باڈی لینگویج سے, آپ کی آنکھوں سے, آپ کے جسچر سے, آپ کے اشاروں کے نایوں سے کسی بھی نوعیت کی کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. جی, یہ قرآن کریم نے فرمایا بالکل. اور یہ بھی بتایا کہ جناب یہ جو ماں باپ ہیں آپ کو اگر ملیں بڑھاپے میں تو آپ خوش نصیب ہیں, آپ کے پاس جنت میں جانے کے 2 رستے ہیں, 2 دروازے آپ کے لیے. ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ دروازہ ہے جنت کا. اور اگر ان میں سے ایک فوت ہو گیا اور ایک دروازہ آپ کا بند ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں خدا نخواستہ کہ والدہ یا والد آپ سے ناراض گئے ہیں, خوش نہیں گئے ہیں, تو آپ مسلسل ان کے لیے دعائیں کر کر کے, ان کے لیے صدقہ اور خیرات کر کے وہ کمی پوری کر سکتے ہیں. کہ ایک طرح سے ان کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو جائے. اس کے بعد دیکھیے, ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد میرے مال میں بڑا ہی تصرف کرتے ہیں, مرضی کے مطابق جس کو مرضی دے دیتے ہیں. کمال ہے. اب پیشی ہو گئی, آپ نے فرمایا کہ بلائیے ان کے والد کو. والد جب چلے اور انہیں احساس ہوا کہ بارگاہ رسالت میں پیش ہونا ہے, تو جو احساسات و جذبات تھے وہ شعروں میں ڈھل گئے. اب آگے سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو والد آ رہے ہیں انہوں نے جو شعر کہے ہیں آپ وہ سنیں, اور جو زبان سے ادا نہیں جو کیے, زبان سے دل میں. یہ ہے نا کمال. یعنی والد کے دل میں جو شعر ڈھل رہے تھے, تخلیقی عمل ایسا ہی ہے نا جی. اس کے بعد وہ لکھے جائیں گے, اس کے بعد وہ سنائے جائیں گے. وہ جو جذبات تھے اپنی اولاد کے, جذبات تھے اولاد کے لیے. اور جناب وہ شعر ہیں وہ بالکل وہی ہیں کہ تم ہل جل نہیں سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, میں نے تمہیں ہلایا جلایا. کھانے کو میں اپنا لقمہ اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں کھلاتا تھا, تمہیں چبا کے کھلاتا تھا, میں خود نہیں سوتا تھا تمہیں, اب تم توانا ہو گئے ہو, میں تمہیں سہارا دیتا تھا, اب مجھے سہارے کی ضرورت ہے, اب تم کہتے ہو یہ چیز میری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اشعار سن رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, گریہ طاری ہوا آپ پہ, رکت و گداز تو ایسی بے مثال آپ پر طاری ہوئی. تمام احادیث نے لکھا ہے. اور وہاں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کمال ہے حضور, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے وہ یاد آ گئی بات طاہر شہیر صاحب کے اشعار کے, عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے. سبحان اللہ. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. سبحان اللہ. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے, یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم, جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا. سبحان اللہ. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. کیا بات ہے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. سبحان اللہ. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر, وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا. کیا بات ہے. گلے ہیں پھر بھی, گلے ہیں پھر بھی, گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داما سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے دیکھتا ہے جی بھر کے, وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہے سب خواب اس کے ویراں سے. سبحان اللہ. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں. سبحان اللہ. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو 30 برس کی مجاہدے ایک طرف اور ماں کی 1 رات کی خدمت ایک طرف, بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے گھر پیش کیا کرتے تھے, تو وہ اپنی ماں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے رانا صاحب جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے, غلام. یعنی یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کی والدہ کی وہ کنگھی کرتے تھے, ان کو نوالے کھلاتے تھے, ان کو جو ہے کھانا پکا کے کھلاتے تھے, ان کے کپڑے دھوتے تھے, ان کو تیل لگاتے تھے, اور جب وہ حکم دیتی تھیں تو ایسے بعد اب کھڑے ہوتے جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے, اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو ان کو تکلیف نہ دیتے. اپنی وائف سے کہتے کہ میری ماں نے کیا کہا ہے ذرا مجھے بتاؤ کہ ان کو تکلیف نہ ہو. اب نتیجہ کیا ہوا؟ دوبارہ نہیں پوچھنا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار جنت میں تشریف فرمائے
اور جنت میں تلاوت کی آواز سن رہے ہیں. سرکار پوچھتے ہیں تلاوت کی آواز کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میرے سرکار نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں کی خدمت کا یہی صلہ ہوتا ہے, ماں کی خدمت کا یہی صلہ ہوتا ہے, ماں کی خدمت کا یہی صلہ ہوتا ہے. یہ ہے مقام. تو جو مدینے میں تلاوت کریں اور جنت میں سنی جائے, مقام ان کا کیا ہوگا؟ سحر صاحبہ ذرا یہ بتائیے. ایک جملہ بس اس کے اوپر آپ کی بات کے اوپر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ کاش میں رات عشاء کی نماز طویل ہوتی ہے اور آپ قیام فرماتے تھے کہ میں عشاء کی نماز میں ہوں, نیت کر چکا ہوں, اور میری ماں مجھے آواز دے یا محمد وسلم, اور میں اپنی ماں کو لبیک کہہ کے جواب دوں. نماز میں, اللہ کی نماز میں, اور رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں ہوں, فرما رہے ہیں کہ میری ماں مجھے پکارے اور میں ان کو جواب دوں. یہ ماں کا اور باپ کا مقام ہے. آپ دیکھیے مقام ابوا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یاد فرمایا کرتے تھے صرف اسی وجہ سے. سحر صاحبہ اب ذرا ایک اور بات بتائیے. میں تو مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جو کیا کہنا چاہیے, زندگی کا جو امیونٹی سسٹم ہے, اس کی جو یوں کہیے کہ انرجی کا جو مین سورس ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. لیکن انسان کی جو وجود کا امیونٹی سسٹم ہے, اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, یا روزہ جو ہے بوسٹ کرتا ہے ان کی امیونٹی کو, کیا ہے؟ اچھا, جتنے بھی لوگ ہیں جن کو کوئی بھی امیون ڈس آرڈر ہے, امیون ڈس آرڈر آپ کیسے پہچانتے ہیں, امیونٹی بیسک لیول پہ کیسے ویک ہے, جلدی فلو ہو جاتا ہے, جلدی بخار ہو جاتا ہے, انرجی لیولز لو رہتے ہیں, جن کے سٹریس لیول زیادہ ہیں بہت, یا پھر جن لوگوں کو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, یعنی وہ ڈیزیزز جس میں باڈی کا اپنا دفاع سسٹم اپنے اگینسٹ ہو جاتا ہے, جس میں رومیٹائڈ آرتھرائٹس آ جاتا ہے, سسٹمک لیوپس ایریتھمیٹوسس آ جاتا ہے, یہ بہت پریویلنٹ ہے. بہت سارے گٹ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں, السریٹیو کولائٹس, انفلیمیٹری باؤل سنڈروم, آنتوں کی سوزش کی میں بات کر رہی ہوں. آپ کو فائدہ ہوتا ہے روزے سے. روزہ بلکہ آپ کی باڈی کی جو انفلیمیٹری کنڈیشن ہے, سوزش والی کنڈیشن ہے, اس کو کام ڈاؤن کرتا ہے, اس کو نیچے لے کے جاتا ہے. آپ سب نے بے فکر ہو کے روزے رکھنے ہیں. صرف ایک پول آف پیشنٹس ہیں جن کو میں روزہ اتنا نہیں ریکمینڈ کرتی امیون سسٹم کے پرابلم کے ساتھ, وہ گرڈ کے, گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کے کچھ کلاسیکل کیسز ہوتے ہیں جن کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد فیڈ کرنا ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا ہوتا ہے, ورنہ ان کا ریفلکس بہت برا ہوتا ہے. باقی جتنے بھی لوگوں کو جو بھی امیون ڈس آرڈر ہے, آپ آنکھیں بند کر کے روزے رکھیں, انفیکٹ آپ پورے مہینے بعد نوٹس کریں گے آپ کی ہیلنگ ہو رہی ہے. یہ سارے سمپٹمز ڈیفینیٹلی امپروو ہو رہے ہیں. یعنی مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو بنیادی طور پہ اپنا فاسٹنگ ہے, یہ آپ کے امیون سسٹم کو جو ہے بوسٹ کرتی ہے, بہت بوسٹ کرتی ہے. فاسٹنگ آپ کی باڈی میں ایک سیٹ آف سیلز پیدا کرتی ہے, اسٹیم سیل. اسٹیم سیل بیسیکلی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جسم میں جو بھی فنکشن کمزور ہوگا نا, اگر میری نظر کمزور ہے تو وہ جا کے میری نظر کے سیل میں تبدیل ہو جائے گا, اگر میرا حافظہ کمزور ہے وہ دماغ میں جا کے میرے میموری سیلز میں تبدیل ہو جائے گا, اگر میرا لیور ڈیمیجڈ ہے وہ میرے جگر میں جا کے جگر کے سیل میں تبدیل ہو جائے گا. روزہ یہ کرتا ہے. اچھا, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف جو اب دنیا آ رہی ہے نا, اور یہ سجیسٹ جو ٹائم کرتے ہیں وہ آلموسٹ وہی ٹائم ہے جو ہمارا روزے کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں تمام بیماریوں کا علاج جو ہے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں انگریزوں کا روزہ ہے, ہم تو پہلے سے رکھ ہی رہے تھے. تو انگریزوں کا روزہ از انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, ایز ان کہ ان لوگوں نے اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا, لیکن ہمارا روزہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر روزہ آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پورے سال میں اس کو ایک مہینہ نہ رکھتا. یہ پورا مہینہ آپ کی باڈی کا ڈیٹاکس ہے, پورے لیور کا ڈیٹاکس سسٹم, اس کا نام بہت ٹیکنیکل ہے, SIP-P450. یہ فزیکل ڈیٹاکس بھی ہے اور یہ روحانی ڈیٹاکس بھی ہے, یہ اسپریچول ڈیٹاکس بھی ہے. اور اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. کمال یہ ہے, یعنی جب سے کائنات بنی ہے, جب سے اس فاسٹنگ کی ابتدا ہوئی ہے. ناظرین, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے, اور آئیے ذرا نظامی صاحب سے ایک سوال کیے لیتے ہیں لگے ہاتھ کے. نظامی صاحب, بہت سی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اب چونکہ مصروفیات زندگی کی بہت بڑھ گئی ہیں, مسائل بے انتہا بڑھ گئے ہیں, انکم پر کیپٹا بہت گھٹ گئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ مطلب جو والدین 11 12 اولادوں کو, درجنوں اولادوں کو پال لیتے ہیں, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ درجنوں اولادیں مل کے جو ہے وہ اپنے والدین کو بانٹ دیتی ہیں, ماں تیری طرف باپ میری طرف, یا دونوں جو ہے وہ کسی اور کی طرف. یہ کیا, یہ بھی تو ایک صورتحال معاشرے کی. جی, یہ معاشرے ہولڈ ہاؤسز کا تصور بھی بڑھتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے.
آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو جہاد پر بھی فوقیت دی. کئی ایسی مثالیں ہیں. ہاں بالکل ہے. صحابہ آئے پوچھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے تو جہاد سے افضل ہے آپ کو ان کی خدمت کرنا. 100%. لیکن اب یہ بالکل حقیقت ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہماری مصروفیات اور ہمارے مسائل نے بہت زیادہ ہمیں اپنے بزرگوں سے بے نیاز کر رکھا ہوا ہے. ویسٹ میں ایک تصور اولڈ ایج ہوم کا تو ہے, اس میں کچھ فائدے بھی ہیں. جی ہمارے ہاں بھی اس کی کچھ نقلیں ماری گئی ہیں. لیکن بہرحال ہمیں ایک ابھی تک نا ایک حجاب ہوتا ہے کہ ہم ایسا اگر کریں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے. خود ہم کیئر نہیں کرتے, گھر میں رکھا ہوا ہے, کیئر نہیں کر رہے اور ادھر بھی نہیں بھیج رہے, اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پیٹ رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے المناک صورتحال یہ ہے. اس کا بڑا کوئی تدارک ہونا ضروری ہے. ہم یعنی جنہوں نے اپنی زندگیاں ہمیں دے دیں, ہم ان کے لیے چند لمحات نہیں نکال سکتے ہیں. آپ کا پہلا مرشد آپ کا باپ ہوتا ہے, آپ کی پیر نہیں آپ کی ماں ہوتی ہے, اور آپ دیکھیے دونوں ہی کو فراموش کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ عامل, وہ کامل, یہ تعویذ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ذلیل ہو گیا, رسوا ہو گیا, ذلیل ہو گیا, رسوا ہو گیا, کون یا رسول اللہ, کہ جسے باپ یا ماں ملا اور وہ اس کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکا, اس کی خدمت کے ذریعے. تو میرا خیال ہے کہ اس سماجی المیے کو جو پاکستان میں بڑھ رہا ہے, خصوصاً شہروں میں بہت بڑھ رہا ہے, وجہ کیا ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایک تو جنید صاحب بہت زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو میرا ایک ٹائم ٹیبل ہے وہ سب سے اہم ہے. رشتے پیچھے چلے گئے ہیں, بالکل ایسا ہے. اقدار اور ویلیوز پیچھے چلے گئے ہیں. مٹیریلزم جو ہے, مٹیریلزم بہت زیادہ ہو گیا ہے. مذہب کو میں نے پسے پوش ڈال رکھا ہے. تو جتنا میں اپنی اصلیت سے دور ہوتا جاؤں گا اسی طرح تصنع اور بناوٹ آتی جائے گی اور مجھے الٹیمیٹلی ایک مشین بن جانا ہوگا. دونوں بوڑھے بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں اور وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد اگر محبت کی نظر سے اور احترام کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو عبادت ہے. یعنی کمال ایک حج مبرور کا ثواب. دیکھیں آپ کیا کیسی بات ہے یہ. تو ایسے عالم میں ہم اس نعمت سے محروم چلے آ رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا ہماری. اچھا, والدین کے لیے مجھے ذرا ایک بات بتائیے نا, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں اگر تھوڑا سا اس سچویشن کو اس طرح سمجھ لیں, جی یہ ایک اور پہلو اس کا ہے گفتگو کا, کہ کل ان بچوں کو بھی فیوچر مطلب یس بالکل بہت اہم بات ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم سنتے چلے آئے ہیں اور اس میں تمام مذاہب نے بھی اور صوفیاء امت نے بھی اور اولیاء امت نے بھی کہا ہے کہ جیسا آپ سلوک کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا. اور ہمیں اپنے بچوں کو بطور ماں باپ بھی تو تیار کرنا ہے نا. ہم ان سے محبت کریں گے, شفقت کریں گے, احترام کریں گے, ان کے جائز مشوروں کو سنیں گے, ان کی حد اعتدال میں جو تنقید ہوگی اس کو برداشت کریں گے, تو اس سے ان کی شخصیت میں بحیثیت باپ یا بحیثیت ماں ایک بہتری آئے گی. ادروائز تو ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اچھا, اگر میں آپ سے پرسنلی ایک سوال جی, اور یہ پرسنلی اس لیے بنتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کی موٹیویشن کے لیے, آپ نے مجھے پتہ ہے کبھی ایسا نہیں کیا, آپ نے ہمیشہ سر جھکا کے رکھا ہوگا اپنی ماں کے آگے. بہت زیادہ اور اللہ کا شکر ہے ان کا بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے وصال کو. جی کچھ عرصے پہلے ظاہر ہے. پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی. مجھے منور رانا صاحب کے اشعار بڑے پسند ہیں, اور جب بھی ماں کا ذکر آتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں پیش کروں کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے. سبحان اللہ. سہر صاحبہ, اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے, کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے. کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں. سبحان اللہ. کل اپنے آپ کو حافظ صاحب, کل اپنے آپ دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں, یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا. سبحان اللہ. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں, تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا,
یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میری خواہش ہے میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں, ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. کم سے کم بچوں کی ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں. مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا, چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا. میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو. مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا, عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکان رہنے دیا. تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا. میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی. کیا بات ہے جناب. میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی. صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں, صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں 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 رہنے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ماؤں کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام مائیں جو موجود ہیں ان کے سائے اپنی اولادوں پر قائم و دائم فرمائے. اچھا صاحب, اب ذرا بغدادی صاحب آ جائیے. میں تھوڑا سا اس موضوع پہ جذباتی ہوں, میں ہوں جذباتی. اچھا مجھے یہ جذبات اچھے لگتے ہیں اپنے, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں صاحب, اللہ ان جذبات کو سلامت رکھے صاحب. بس مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے, دیکھیں میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں, والدین ہیں نا تو جنت ہے, نہیں ہے تو حسرت ہے. دونوں ہی نہیں ہیں صاحب. تو اندازہ ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا. بتائیے ذرا, کوئی واقعہ بتائیے ذرا, لوگوں کو کچھ موٹیویٹ کیجئے نوجوانوں. اللہ اکبر. جنید صاحب, یہ ماں باپ کے حوالے سے یعنی کہ اتنی تاکید ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. اور لفظ آگے یہ فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے. گویا کہ جنت سے 1000 سال کی مسافت تک بھی وہ پہنچ نہیں سکتا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. اور آج کا وقت ہے, بنیادی طور پر ہم لوگوں نے عبادات, نوافل, پیران کرام, مرشد پکڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر ہم اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں موجود ہمارے ماں باپ ہماری یاد میں اور ہماری خواہش, ہمارے مسکراتے چہرے کو ترستے ہیں. ہم ان کو وقت نہیں دیتے. ہم بوڑھے ماں باپ کا جنید صاحب صرف ایک تمنا ہے کہ اس وقت اس بڑھاپے کی عمر میں آپ ان کے پاس بیٹھیں, آپ ان کو بہت اعلیٰ نہ کھلائیں پلائیں, بس ان کے پاس بیٹھ کے اگر ان کے ماضی کی یادیں ان سے سن لیں. صرف سن لیں. اس سے بڑی ماں باپ کی خدمت اور بڑھاپے کی کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. جبکہ آج ہمارے پاس سب سے بڑی کمی اس بات کی ہے کہ نہ ہم اپنی اولادوں کے پاس بیٹھ کر یہ ثقافت ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور نہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کے دل کو خوش کر رہے ہیں. یہ ایسی بات ہے, آپ کی بات کیوں کٹتی ہے. ایک بچے سے اگر میں عموماً یہ بات دیکھتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ذرا سا بھی سال, سوا سال, 1.5 سال میں جب وہ بابا ماما بولنا شروع ہوتا ہے, وہ ریپیٹڈلی کتنی مرتبہ دن میں بابا 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 بابا, ماما ماما ماما, دادا 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 دادا, اور آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں ہر دفعہ, انسٹنٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں. بچہ صرف یہ سوچ لے جتنی مرتبہ میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں جواب دیا تھا, اب اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ان کی بڑھاپے کے اندر اتنا جواب. کم از کم ان کی ایک بات کے اوپر ہم مسکراتے چہرے کے ساتھ تو ان کے سامنے آئیں, جبکہ آج کی نوجوان جو ہیں وہ گردن ٹیڑھی کر کے ان سے پوچھتے ہیں. جنید صاحب, یہ جو زمانہ ہے, آج کے زمانے میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں یہ گیپ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. میں ایک مختصر سے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اگر آپ شیئر کروں کہ یہیں لاہور کا ایک واقعہ ہے کہ مجھے کسی انتہائی چہیتے دوست نے فون کیا کہ ایک بزرگ ہیں یہاں پر ہمارے جاننے والے ابراڈ سے, اس نے کہا کہ ان کے گھر کا پتہ کرنا ہے آپ نے, وہ اکیلے رہتی ہیں, پتہ چلا ہے کہیں دور دراز سے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں جب ان کے گھر پہ پہنچا تلاش کرنے کے بعد اور آس پاس لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ اماں جی اس گھر کے اندر موجود ہیں, لیکن وہ پچھلے 1 ماہ سے ان کے جسم پہ کپڑا نہیں, اور ہم بھی اندر مشکل سے جاتے ہیں, اور وہ اب اپنے غلاظت کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اور ان کا کوئی 1 ماہ سے, اور ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سر میں نے ان کو اٹھایا, وہاں سے میو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کیا, لیکن اس کے اوپر افسوس کرنے والی بات یہ ہے کہ جب 5 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے سارے رشتہ دار, اور وہ خود کروڑ پتی لیڈیز تھیں جس بلڈنگ میں رہ رہی تھیں, وہ کروڑوں کی بلڈنگ تھی,
پتہ چلا اسی کہ اونر تھی وہ؟ آنر تھی اس بلڈنگ کی، اور بہت ساری اور بھی ان کی جائیداد ہے، لیکن اس سارے کے باوجود ان کے رشتہ دار ان کے مرنے پہ جنازے پہ نہیں تھے، جنازے پہ باخدا میانے میں جنازہ ہوا 5 لوگ تھے، اور اس میں ایک میں تھا، صرف 5 لوگ، ایک بیٹی ان کی آئی ہے، اور جب وہ میں نے گھر سے ان کو اٹھانا چاہا تو میں نے کہا اب وہ جب پہنچ گئی اینڈ پہ تو میں نے کہا آپ اس کو کپڑا دے کر اٹھائیں، تو اس نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہوا ہے کہ میں اس کو کپڑے بنا کے اٹھاؤں۔ اب یہ جو المیہ ہے ہمارا اس وقت پاکستان کے یعنی اندر، وہ دنیا صرف میں، جو ہے پراپرٹی کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے بعد اور وہاں پر وہاں سب جمع ہو گئے، بھموڑنے کے لیے آئے بنیاد سب جمع ہو گئے اس کے اوپر اور اس کو بانٹنے کے لیے۔ تو یہ افسوس ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ سے دولت تو مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے بنایا کیا، یہ نہیں سوچ رہے کہ ان ماں باپ نے اتنا بڑا کر کے ہمیں اس قابل کر دیا کہ آج ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اب میں آپ سے کیا افطار سحر کا مینیو پوچھوں سحر صاحبہ، اسی موضوع پہ ذرا سا آپ تھوڑا سا نوجوان طبقے کچھ بتائیے، میں اس موضوع دس پر از میں اے آگے ویری پیچھے نہیں ہو سکتا میں۔ ٹرامیٹائزنگ، آئی تھنک ابھی انہوں نے جو بتایا وہ سن کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میں یہ میسج بہت سارے بیٹے اور بیٹیوں کو دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ زندگی کے دور میں بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ کارپوریٹ آفیشلز بھی بن گئے ہیں، آپ ملک سے باہر بھی نکل گئے ہیں، اور اس وقت آپ کے بھی بچے بچی ہیں جن کے اسکول کی لاکھوں کی فیس آپ بھر رہے ہیں، اور پیچھے آپ کی ماں شاید ان کے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈائپر کون چینج کر رہا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے دن ان کو اپنا نام یاد نہیں رہتا، کتنے دن وہ ہوش میں نہیں آتی۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کا بھی حساب ہوگا، اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں ضرور ہوگا، اور بچے آپ کے بھی آگے ہیں۔ سو ٹرو، کیا سو ٹرو، مطلب آپ سے تو اس موضوع پہ مجھے بات کروانی چاہیے تھی، آپ تو کمال گفتگو کرتی ہیں اس موضوع پہ۔ واہ واہ، سلامت رہیے جی، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ منیرہ کرن صاحبہ کہاں تک پہنچی ہیں آپ؟ ہو چکا ہے سب کچھ، اور اب میں نے ڈش آؤٹ بھی کر دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ۔ اور آپ دکھائیے نا ذرا کیمرے پہ کہ ہاں واہ واہ کیا بات، یہ کیا بنا؟ حلیم بنائی ہے، اور ساتھ میں ڈرنک ہے اور ایک سویٹ ڈش ہے۔ اور ویسے آج میں نے اتنا کنسنٹریٹ سے نہیں کیا، میرا ٹاپک بہت فیوریٹ تھا، میں ذرا وہ سن رہی تھی، لطف آیا؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جب بھی کہ کوئی ایسا پروگرام ہو تو میں ضرور کہتی ہوں کہ میں اگر یہاں تک اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے تو وہ بھی میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بس سب بچوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ اپنے والدین کی دعاؤں کے سائے میں ترقی کریں، یہی دنیا یہ آخرت ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ممتاز عالم دین مفتی فاروق القادری صاحب کی خوبصورت سی آواز میں قصیدہ غوثیہ آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ پہلے قصیدہ غوثیہ سنیے، ان کے ساتھ پڑھیے، اور پھر انشاءاللہ نظامی صاحب اجتماعی دعا فرمائیں گے۔ قصیدہ غوثیہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا
أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں نظامی صاحب کی جانب اور مل کے ان کے ساتھ اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں. جی نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. پروردگار عالم، اس ماہ مبارک میں ہماری عبادات قبول فرما. ہمیں تصفیہ باطن نصیب فرما. ہمارے دل و دماغ کا تزکیہ فرما. الہ العالمین ہمارے قول اور فعل میں تضادات کم سے کم فرما. ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم جو باتیں کریں وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائیں. پروردگار عالم ہمارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا. سکھ سکون سے سب کو رہنا نصیب فرما. گھر کے تمام افراد کو اپنے حقوق اور فرائض کی پہچان عطا فرما اور اس کی ادائی میں آسانی عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. پروردگار عالم بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال فراوانی سے عطا فرما. خداوند عالم مستحقین کو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کا ہاتھ پھیلنے سے پہلے ان کی مدد کریں.
ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی پہچان عطا فرما، ہمیں خدمت خلق کے جذبے سے نواز۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ اگر دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور افطار کرنے والے ہیں اور آپ کے بوڑھے ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہیں، روزہ قبول نہیں ہوگا، ان کو جا کے پہلے منائیں، ان کے قدموں کو پکڑیں، ساتھ لا کے بٹھائیں، دعائیں لیں، پھر افطار کریں، دیکھیں روزہ پھر کیسا مقبول ہوگا۔ رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 بجے سحری کے موقع پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔